Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. In the last episode, we talked about many things. Our last point was tranquility and peace. So the topic continues. It was my Umrah journey, and inshallah, in this episode, we will talk about journey to Medina. جب آپ وہاں عمرہ کے لیے جاتے ہیں then you want to explore both of the cities, Makkah and Medina, and then you see that how hard the journey is from Makkah to Medina or Medina to Makkah. The journey is filled with hills and deserts. You hardly see any house or any residential area in between. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی گھر اکا دکا آپ کو نظر آئے یا کوئی جانور آپ کو چگتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پہ. جرنی از ویری ہارڈ. اوپر سے سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوتا ہے, نیچے سے زمین توے کی طرح تپ رہی ہوتی ہے, اور آپ اگر آج سفر کے دوران اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی سے 2 منٹ نکل کے باہر کھڑے ہو کے دکھا دیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سفر کیے ہوں گے, کتنا مشکل تھا ان کے لیے, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہوگا. اس وقت تو پیدل سفر تھا یا اونٹوں پہ تھا یا گھوڑوں پہ تھا, اس کے علاوہ تو کوئی سفر کے ذرائع موجود نہیں تھے. آج آپ دیکھیں کہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, پھر بھی ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے 4-5 گھنٹے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا, اور بچے تنگ پڑ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے سفر ختم ہو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح کے لوگ تھے, کتنے مضبوط لوگ تھے. They had solid ایمان, solid faith, solid bodies, solid hearts, solid determinations. And what we have today, weak faith, weak iman, weak determinations, weak bodies and weak hearts. آج ہماری ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہے لیکن ہم کمزور ہیں. ہمارے ایمان ویسے نہیں ہے, ہمارے جسم, ہمارے دل ویسے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم appreciated the efforts of his companion رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہو, اگر تم میں سے کوئی ایک بھی احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں قربان کر دے پھر بھی ان کی ایفرٹ کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپریشیٹ کیا. تو اگر آپ اس جرنی پہ ریفلیکٹ کریں تو یہ پہاڑی رستہ ہے, صحرائی رستہ ہے, اینڈ دا پاپولیشن از ویری لو. اوور آل سعودیز پاپولیشن از ویری لو. The region of Saudi is very large and population is low, and the journey is around 450 kilometers, the distance between Makkah and Medina. So اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. ایشین کنٹریز میں is the number 1 when you look at the region of it, and it's very large. Secondly اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سے یہ 13ویں نمبر پہ ہے اپنے رقبے کے لحاظ سے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ مکہ سے مدینہ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو کتنے دن لگ جاتے ہیں, اور 2-3 دن کی بات نہیں ہے, 7-8 دن, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں اگر آپ پیدل سفر کریں, یا اونٹ بھی اگر ہو تو وہ کتنا چل لے گا. یہ ہے کہ اگر آپ اونٹ کی سواری کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا اس میں. اونٹ اتنے زیادہ دوڑتے تو ہیں نہیں ہیں. اس وقت بھی اونٹ تھے یا گھوڑے تھے یا پیدل سفر تھا.
خیر یہ سفر واقعی بہت مشکل ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح سے کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس ایکسیپٹ کرے اور انہیں جو ہے اپنی عزتوں بری جنت میں جگہ دے، آمین۔ پھر یہ دیکھیں کہ قرآن میں جب مائیگریشن کی بات ہوتی ہے، قرآن ہیز ہائی لائٹڈ آل دس، کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مائیگریشن کی، کیسے وہ مکہ سے مدینہ گئے۔ قرآن نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا کیونکہ یہ سفر واقعی مشکل تھا، اور گھر بار چھوڑ کے اپنے جانا، آج دیکھیں مدینہ شفٹ ہونا مکہ سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، گاڑیوں پہ دن میں آپ جو ہے آ جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ واقعی بہت بڑی بات تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اپریشیٹ کیا اسے، اور قرآن میں اسے ہائی لائٹ کیا گیا بار بار۔ اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح سے اپنے گھر بار چھوڑے، اور نہ کوئی ان کے پاس کمیونیکیشن کے وسائل تھے، نہ سفر کے اچھے وسائل تھے، اور کتنا مشکل تھا ان کے لیے۔ جو کوئی مدینہ گیا اس کا مکہ آنا مشکل تھا، کیونکہ ایک تو سفر مشکل تھا اور دوسرا مکہ والے آنے نہیں دیتے تھے، اور جو کوئی مکہ رہ گیا اس کے لیے مدینہ جانا مشکل تھا۔ You will find many points, you will find many takeaways, but I actually reflected on this point کہ کتنا مشکل جرنی ہے اور کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے جاتے ہوں گے۔ خیر this was my last point، alhamdulillah، journey to Medina۔ Now I have some additional reflections. I didn't organize them into points. There are some like little things to talk about, and when you go there for Umrah, you also remember the dua of Ibrahim alayhi salam۔ Ibrahim alayhi salam نے دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ امن آج نہ ہوتا وہاں پہ تو کوئی نہ جاتا، کوئی جانا ہی نہ چاہتا ادھر۔ آج ہم لوگ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں خوشی خوشی عمرہ کرنے، حج کرنے؟ کیونکہ وہاں امن ہے اور جان و مال کی حفاظت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ چوریاں جو چھوٹی موٹی ہوتی تھی نا، وہ بھی بہت حد تک کم ہو گئی ہیں۔ آپ کا موبائل نماز پڑھتے ہوئے پڑا رہتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ہر کوئی اپنی نماز میں مگن ہے، کسی کی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی سیکیورٹی ہے، اینڈ اٹس اے بگ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے اس شہر کو واقعی امن والا بنایا، اور اگر یہ امن والا نہ ہوتا تو کوئی وہاں پہ جانا نہ چاہتا۔ آج آپ دیکھیں کہ پیس اینڈ سیکیورٹی اٹریکٹ پیپل۔ If some place is lacking peace and security, people wouldn't want to go there۔ کوئی وہاں پہ کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے ہم کیا اپنی مال و جان گنوانے چلے جائیں، ہم کیوں ادھر کا رخ کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اس وقت تو بڑی مشکلات پیش آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، لیکن اللہ نے اس کو امن والا آج تک بنا کے رکھا، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، یا اللہ اس کے رہنے والوں کو تو پھلوں میں سے رزق دے۔ یہ دونوں دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھیں۔ اور آج وہاں دیکھیں کہ فروٹس بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ہر قسم کے، جس طرح آپ علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس شہر کو پھلوں میں سے رزق دے، تو ہر قسم کے فروٹ اس جگہ پہ آتے ہیں، پوری دنیا سے وہ امپورٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آتے ہیں، اور ہر قسم کے آپ کو جوسز مل جاتے ہیں، فریش فروٹ جوس، ملک شیکس، آپ کچھ بھی چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور جو فوڈ چینز ہیں وہاں پہ، البیک کر لیں، التازج کر لیں، یہ بھی تو ساری اللہ کی بلیسنگز ہیں نا۔ اگر یہ نہ ہوں
تو پھر بھی لوگ نہیں جانا چاہیں گے. آج آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کیا مسائل ہیں, پیس اینڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں نا, فوڈ شارٹیج, ہنگر, اس لیے لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ نے لوگوں کو کسی جگہ کے لیے بلانا ہے تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک پیس اینڈ سیکیورٹی اور پھر جو ہے فوڈ ابنڈنس. آپ جب جائیں وہاں پہ جو کچھ کھانا چاہیں آپ کو مل جائے اور اچھے سے اچھا ملے, اچھی کوالٹی کا فوڈ ہو, تو پھر لوگ جو ہیں وہ وہاں کا رخ کرتے ہیں. آج جن ملکوں میں پیس کے مسائل ہیں یا سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہاں لوگ جانا نہیں چاہتے. فلسطین کا آپ دیکھ لیں, آپ سیریا کا دیکھ لیں, لوگ نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ بیکاز وہاں پہ مسئلے ہیں, ڈینجرس جگہیں بن چکی ہیں وہ, کیونکہ پتہ نہیں کون کب آپ کی جان لے لے, آپ کی سیکیورٹی کے لالے پڑے ہیں. سو ہنگر اینڈ وائلنس میک پیپل hesitant to visit the place. جو ہنگر اور وائلنس ہوتا ہے یہ اگر ہو کسی جگہ پہ کوئی جانا نہیں چاہے گا, کوئی وہاں کا رخ نہیں کرے گا. کیوں بھئی, ہم نے وہاں پہ جا کے جانے گنوانے ہیں, اپنے مال گنوانے ہیں, کوئی کیوں آئے گا ادھر, کیوں ایسے مطلب کوئی آنا چاہے گا. پھر آپ اوور آل مکہ اور مدینہ میں دیکھیں کہ کتنی ابنڈنس ہے. مکہ ہے زمزم, مدینہ ہے ڈیٹس, اور یہ دونوں چیزیں وہاں کی اسپیشلٹیز ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ زمزم کی شارٹیج ہو گئی ہے, وہاں پہ جو حاجی ہیں انہیں زمزم نہیں مل رہا, یا ابھی کوئی زمزم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا کیونکہ زمزم کی شارٹیج ہو گئی ہے, دس اینڈ دیٹ. ایسا کبھی نہیں سنا. اور سبحان اللہ وہاں پہ اتنا زمزم, اتنے ٹنز کے حساب سے وہاں پہ لوگ پیتے ہیں اور پھر لے کے بھی جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ ساتھ اپنے بھر بھر کے لیٹرز کی بوٹلز اور کتنے 5 لیٹرز 10 لیٹرز وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ ہوٹلز میں وہاں پہ پیتے رہتے ہیں. یہ ابنڈنس ہی ہے, اسی لیے نا پانی کبھی کم نہیں ہوا. لوگ وہاں پہ بھی پیتے رہتے ہیں, پھر ساتھ اپنے ملک واپس بھی لے کے جاتے ہیں. ہر کوئی لے کے جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں پہ عمرے پہ جاتے ہیں, جو وہاں پہ بھی پیتے رہتے ہیں سارا دن, اور پھر کس طرح سے وہ اپنے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. اسی طرح ڈیٹس کو اگر آپ دیکھ لیں, کھجوروں کو دیکھ لیں, تو کھجوریں بھی اسی طرح ابنڈنس میں, کبھی ان کی شارٹیج نہیں ہوئی. مدینہ کے باغات جو ہیں کھجوروں کے ہرے بھرے رہتے ہیں, کس طرح سے لوگ انہیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ کھاتے بھی ہیں. مکہ میں بھی کھجوریں کھائی جاتی ہیں, مدینہ میں بھی. وہاں پہ لوگ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں جب کھجوریں کھائی جاتی ہیں, اور ویسے بھی رینڈملی لوگ جو ہیں وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں, اور پھر واپس بھی لے کے آتے ہیں اپنے ملکوں میں. جب جاتے ہیں تو ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے وہاں کی فیکٹریز بھری ہوئی ہیں, کس طرح سے شاپس بھری ہوئی ہیں. مدینہ میں آپ جائیں تو ڈھیروں آپ شاپس دیکھتے ہیں, فیکٹریز دیکھتے ہیں. اگر شاپس یا فیکٹریز ایسی ہیں بھری تو باغات کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں نا تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو پٹ آف کرتی ہیں کہ اگر شارٹیج ہو جائے ان کی, جی پانی نہیں مل رہا یا کھجوریں نہیں مل رہی, تو لوگ پھر سوچتے ہیں کہ پھر جانے کا فائدہ کیا. یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ واپس جب آتے ہیں تو لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, اور پتہ لگتا ہے جی آپ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں. سو یہ کچھ ایڈیشنل پوائنٹس تھے, اور دیز آر دا پریکٹیکل ایگزامپلس فار us. وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن دیم. کیا یہ معجزے نہیں ہیں ہمارے لیے؟ کیا ہمیں ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ آج ہم معجزات ڈھونڈتے ہیں, جی بادلوں میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, بادلوں پہ کہیں کسی نے محمد کا نام پڑھ لیا تو وہ پکچرز اور
ویڈیوز گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ ان کو لائکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ فوٹو شاپڈ بھی تو ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں فلٹرڈ بھی تو ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری تو نہیں صحیح ہوں. جو صحیح پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ان پہ ہم لوگ ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہمارے لیے کافی نہیں اسلام کو ایک سچا دین ثابت کرنے کے لیے؟